بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پہلی بات وہی کہ جو لوگ، جو احباب، جو سامعین کرام مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، پہلی بات تو میں انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام عرض کرتا ہوں. آپ میرے سلام کو قبول کیجیے. جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں کہ ہر طرف جھگڑے ہیں، ہر طرف فساد، ہر طرف شور مچا ہوا ہے. کہیں فرقوں کی آگ ہے، کہیں کوئی چیز کی آگ ہے، کہیں قرآن کی مخالفت ہے، کہیں قرآن سنت کی مخالفت ہے. اس ساری چیزوں کو ہم نے، ہماری ٹیم نے، میرے ساتھ جتنے احباب میری مدد کے لیے ہوتے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس امت کو ایک مرتبہ پھر دوبارہ جوڑنے کی کوشش کریں، کیوں نہ ہم اس امت کو راہ حق پر لے کے آئیں، کیوں نہ ہم اس امت کو ایک یکسو کریں، اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر پھر رسول اللہ کے نظام لانے کے لیے، مدینہ کا نظام، ریاست مدینہ قائم کرنے کے لیے انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر ہم نے کوشش کرنی ہے، اور آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے، اور انشاءاللہ ہم مرتے دم تک، اپنے آخری سانس تک انشاءاللہ اللہ کے دین کی خدمت کریں گے. اللہ پاک ہمیں اپنی خدمت کرنے کا اجر عطا فرمائے. تو جی ناظرین، آج کا جو ہم نے جو ٹاپک سوچا تھا وہ تو درس قرآن تھا، کہ ہم کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ ہم صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اپنے احباب کو، ہم سے اپنے آپ سے محبت کرنے والوں کو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صرف ہم اعمال، صرف جو ہے مسائل وغیرہ ہم سمجھائیں گے، صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں. اور انشاءاللہ آج ہمارا پہلا لیکچر، یہ انشاءاللہ اتنا لمبا چوڑا تو نہیں ہوا کرے گا، ایک ایپیسوڈ، 2 ایپیسوڈ، 3 ان کی صورت میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بھیجا کرے اور آسانی کے ساتھ. تو ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم کیوں نہ درس قرآن سٹارٹ کریں، اللہ کے دین کا کام سٹارٹ کریں، درس قرآن. اور انشاءاللہ یہ درس تمام انسانیت کے لیے ہوگا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اس کے اندر کوئی فرقے کی بات نہیں، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہوگی. تمام علماء انشاءاللہ ہمارے درس قرآن کے اوپر متفق ہوں گے. تمام علماء ہمارے اوپر کوئی تنقید نہیں کریں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے. اور کیوں ہم صرف قرآن اور احادیث کی روشنی کے اندر رسول اللہ کے سنت کے مطابق ہم ایمان کے مسائل، اسلام کے مسائل بتائیں گے. تو ہم اپنا درس سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو، سب سے پہلا ہم درس قرآن ظاہر سورہ فاتحہ سے سٹارٹ ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے. پہلی آیت، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا، نہایت. تو ہم سورہ فاتحہ کو سٹارٹ کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ کا لیکچر جو ہے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. تو پہلا ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے، اس اللہ کے لیے جو سارے جہاں کو بنانے والا، جو سارے جہاں کا مالک. اور یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلا جاؤں، جو سورہ فاتحہ ہے
اس کا کوئی ایک نام نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو قرآن کے اندر ایک قرآن عطا کیا، ایک قرآن کے اندر ایک اور قرآن عطا کیا۔ محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ قرآن کیا ہے جو اللہ پاک قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں کہ محبوب ہم نے آپ کو ایک قرآن کے اندر ایک اور قرآن عطا کیا، تو وہ سورہ فاتحہ۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا ایک نام نہیں ہے، اور اس کی فضیلت کے اندر کوئی ایک حدیث نہیں ملتی، بڑی احادیث، بے شمار احادیث ہے جو سورہ فاتحہ کے سٹارٹ میں ہمیں ملتی، سورہ فاتحہ کی فضیلت کے اندر ہمیں ملتی۔ تو یہاں پہ ایک اور بات بھی بتاتا چلا جاؤں، اللہ پاک فرماتے ہیں جو سورہ فاتحہ ہے نا، سورہ فاتحہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان پہلی 1 2 3 4 پہلی 4 یا 5 آیتوں کے اندر اللہ پاک اپنی حمد بیان کرتے ہیں، جیسا کہ سمجھایا پہلے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بس ادھر تک اللہ پاک اپنی حمد بیان کر رہے ہیں، تو تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے جس نے تمام جہانوں کو پالا، الرحمن الرحیم وہ بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، آگے مالک یوم الدین وہ روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک ہم اسی کو پوجیں گے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، اسی سے مدد چاہیں گے۔ اور یہ میں آپ کو یہ آیت بھی بتاتا چلا جاؤں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو آیت ہے نا بڑی کمال آیت ہے، بڑی کمال آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کو پوجتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم تجھی کو پوجیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے بھائیو دیکھو، اگر ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم یا اللہ تجھی کو پکارتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو پھر ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کے پاس جائیں۔ نو 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 اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ، بھلا کون ہے وہ مصیبت زدوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کون ہے وہ بھلا؟ الہ مع اللہ، اللہ کو اللہ ہے وہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کو پکارتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، پھر ہم کیوں کسی کے پاس جاتے ہیں؟ پھر ہم کیوں کسی کو دعا کا کہتے ہیں کہ یار اس کے وسیلے سے دعا قبول؟ نا 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 نا۔ اور بات بتاتا چلا جاؤں، کچھ لوگ بڑے تیز، بڑے مکار، بڑے چلاک لوگ آئے اس دنیا کے اندر، اللہ تو وسیلے کو بغیر دعا ہی نہیں سنتا جی، نا نا نا، یہ تو بات ہے ہی نہیں نا کہ اللہ وسیلے کے ساتھ دعا سنے۔ یار یہ دیکھو، وہ اتنا رحمان ہے، وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا رحیم ہے، اگر اس کو بھی وسیلے ڈالنے پڑے تو پھر یہ رحمان والی بات تو نہیں نا ہوتی۔ وہ نہیں کہتا مجھے وسیلہ ڈال، نا نا نا، وہ نہیں کہتا، ہم کہتے ہیں کہ وسیلے سے سنی جاتی ہے دعا، یہ تو بات غلط ہے کہ وسیلے سے سنی جاتی ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق کا خدا ہے نا، تو ابوبکر صدیق بھی مسلمان ہے، ابوبکر صدیق بھی انسان تھے، اور ہم بھی انسان، جتنا خدا اس کا ہے اتنا خدا ہمارا ہے، جتنا خدا نبی علیہ السلام کا ہے اتنا خدا ہمارا ہے۔ ہاں، تقوی کے زیادہ قریب اللہ کے جس نے ہونا ہے وہ اپنی مرضی سے ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نبی علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ کے لاڈلے پیغمبر، لیکن انسانیت کے درجے میں دیکھا جائے اللہ ان کا بھی خدا، اللہ ہمارا بھی خدا، اللہ ان کی بھی سنے، اللہ ہماری بھی سنے۔ تو یہ باتیں کہنا چھوڑ دیں، یہ باتیں کہنا چھوڑ دیں کہ یا اللہ وسیلے سے سنتا ہے، اللہ وسیلے سے نہیں سنتا۔ اچھی بات ہے، وسیلہ ڈالنا چاہیے،
یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، اس کے وسیلے سے یا اللہ میری دعا قبول کر لے، ڈالنا چاہیے، لیکن یہ بات اپنے ذہنوں سے نکال دو کہ اللہ وسیلے سے سنتا ہے۔ نہیں 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 نہیں، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، الہم اللہ، وہ بھلا کون ہے وہ جو مصیبت زدوں کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ بھلا کون ہے وہ جو پریشان لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ الہم اللہ، مگر ہاں اللہ کے، مگر ہاں اللہ کے۔ آج میں نے جو آپ کو بتائی سورہ فاتحہ کا آدھا، اس میں جو اللہ کی حمد بیان ہو رہی میں نے وہ آپ کو بتائی، اور انشاءاللہ العزیز اگلی جو ایپیسوڈ ہوگی، نیکسٹ ایپیسوڈ، نیکسٹ پارٹ جو ہوگا، اس کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم دعا مانگنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ قرآن کس طرح ہم کو کہتا ہے کہ ہم دعا مانگیں، قرآن۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلانا بابا کیا کرتا، نہ یہ بات تو اٹل ہے نا، ہم نے یہ بالکل نہیں دیکھنا، ہم نے بالکل نہیں دیکھنا، ہم نے صرف یہ دیکھنا کہ رسول اللہ اور اللہ کا قرآن کیا کرتا، بس 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 بس۔ اور بخاری و مسلم شریف کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھے کچھ بتلائیے۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھ، روزہ رکھ، فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کر۔ اس وقت چونکہ حج فرض نہیں تھا ہوا، تو یہ حدیث کے اندر حج کا ذکر نہیں آیا، حج بعد میں فرض ہوا۔ تو وہ صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ انشاءاللہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا اور نہ میں اس میں خیانت کروں گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس پورے پلینٹ ارتھ کے اندر کسی نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو وہ اس بندے کو دیکھنا۔ کیا کیا اس نے؟ صرف رسول اللہ کو فالو کیا، قرآن کو فالو کیا، قرآن کو فالو کیا، رسول اللہ کو فالو کیا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کسی کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرنا، ہم نے وہ بات سننی ہے، اس بات پہ یقین کرنا ہے اس کے اندر رسول اللہ نے خود فرمایا اور اللہ کا قرآن جس کے بارے میں واضح کیا ہے، بس اس کے علاوہ ہم نے کسی کی بات نہیں سنی۔ اللہ پاک سنے سنائے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب ملیں گے ہم نیکسٹ پارٹ کے اندر۔ وما علینا الا البلاغ۔